اس معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب ماشاءاللہ بہت اقتصادی طور پہ مضبوط ہے، ترکی بہت اقتصادی طور پہ مضبوط ہے، لیکن پاکستان معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں. تو کوئی معاشی فوائد پاکستان میں آئیں گے، کوئی انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہے، یا پاکستان کے لوگوں کے حالات معاشی طور پر بدلنے کا بھی امکان ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعلان ہے کہ جو قوم کسی آفت میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی جب لاتے ہیں جب کہ ہر آدمی اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. تو جہاں تک معیشت کی بات ہے، معاشی طور پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں $15 بلین کے آرڈر باہر سے آئے ہوئے ہیں جنگی ساز و سامان کے. $15 بلین، اور پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اداروں کے پاس کہ خود ان چیزوں کو بنا کر دے سکے. اب پاکستان نے بعض بڑی کمپنیوں کو، جن کو میں جانتا ہوں، ان سے انہوں نے کچھ معاہدے کیے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ پہ آ جائیں تاکہ ہم یہ ڈیلیور کر سکیں. تو جتنا یہ بڑا معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدے کو جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں جنگی صنعت بھی ہے، کس طریقے سے ہم جنگی طیارے اور ساز و سامان بنائیں گے. تو اگر اور کوئی آپ کے پاس آپ کی معیشت بہتر نہ ہو، صرف آپ کی جو جنگی چیزیں جو آپ یہاں سے دے سکیں گے ان کو، ان تینوں ملک، اسی میں پاکستان کی معیشت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. باقی یہ کہ تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کاروباری اور تجارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کی برکت سے پاکستان کو بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان جو موجودہ ایک مشکل سے گزر رہا ہے، اس مشکل کا حل ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ناقدری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہم اندر سے اپنے آپ کی نفی نہ کریں. جب آپ اپنے آپ کی نفی کریں گے تو آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں؟